السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ قربانی کے متعلق میں آج 10 مسائل آپ حضرات کے سامنے متفرق مسائل پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، قربانی کے جانور میں کتنے حصے ہونی چاہیے؟ اگر جانور بڑا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، ان میں 7 حصے ہونی چاہیے۔ اگر چھوٹا جانور ہے، بکرا، بکری، دمبا اور بھیڑ، تو اس میں سے ایک ہی حصہ ہوگا۔ قربانی کے جانور میں بڑے جانور میں 7 حصے اور چھوٹے جانور میں 1 حصہ ہوگا۔ نمبر 2، قربانی کیا ادھار لے کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر کسی پہ قربانی واجب ہے اور زیور وغیرہ اس کے پاس ہے لیکن قربانی دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو ادھار لے کر قربانی کرنا چاہیے اور واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ زیور وغیرہ ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہو گئی ہے۔ ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، ادھار لے کے کر سکتا ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے رقم ادا کرے، قرض ادا کرے۔ نمبر 3، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد بیمار ہو گیا یا عیبدار ہو گیا تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ غریب ہے تو اسی بیمار اور عیبدار جانور کی قربانی کرے گا۔ اگر مالدار آدمی ہے جس پر قربانی واجب ہے، وہ جانور کو بدلے گا اور جانور کو بدل کر دوسرا جانور دوسرے جانور کی قربانی کرے گا۔ نمبر 4، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد مر گیا تو اب اگر غریب آدمی ہے تو اس پر سے قربانی ساقط ہو گئی، معاف ہو گئی۔ اگر مالدار آدمی ہے تو دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے گا۔ نمبر 5، قربانی کے جانور کی جو خال ہے، جو کم چمڑا ہے، اس چمڑے کا استعمال مسجد کی تعمیر پر یا مدرسے کی تعمیر پر یا کسی مکان اور دکان کی تعمیر پر نہیں کر سکتے، بلکہ جس طریقے سے زکوٰۃ کی رقم کا مصرف ہے اور اس کو غریب، یتیم، بیوہ اور مسکین اور مدارس دینیہ پر لگا سکتے ہیں، قربانی کے جانور کے چمڑے کی رقم بھی انہی جگہ پر لگائی جائے گی جہاں پہ زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ قربانی کے جانور کے چمڑے کی رقم میں بھی تملیغ ضروری ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ کی رقم میں تملیغ ضروری ہے، یعنی مالک بنانا ضروری ہے۔ نمبر 6، چمڑے کو اپنے ذاتی مصرف پر خرچ کر سکتا ہے، یعنی چمڑے کو دباغت دے کر اس کا مسلح وغیرہ بنا کر استعمال کر سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کا چمڑے کا استعمال اپنے ذات پر بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 7، پورے جانور میں 7 حصے ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ 7 ہی آدمی اس میں شریک ہو جائے۔ اگر پورا بڑا جانور ایک آدمی اپنے نام سے دینا چاہ رہا ہے یا 2 آدمی دینا چاہ رہے ہیں یا 3 کے نام سے دینا چاہ رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن کسی کا حصہ ایک حصے سے کم نہ ہو۔ کسی کے حصے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 2 ہیں، اس طریقے سے دے سکتے ہیں، ایک حصے سے کم کسی کا حصہ نہ ہو۔ نمبر 8، قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا پھر بعد میں ملا۔ اگر غریب آدمی ہے تو اس پر سے تو قربانی ساقط ہو گئی تھی، اسے دوسرا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر جانور مل گیا تو اس کو قربان کرے گا اور وقت نکل گیا تو اس کی رقم صدقہ اور خیرات کرے گا۔ اگر مالدار آدمی ہے وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے گا، لیکن وہ چوری ہوا جانور واپس مل گیا۔ اب مالدار کو اختیار ہے، یا تو جانور کو اللہ کے نام پر قربان کریں اور اس کو ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ اگر نہیں کرنا چاہتا ہے تو نہ کریں، کیونکہ اس کی جگہ پر وہ دوسرا جانور قربانی میں دے چکا ہے۔ نمبر 9، قربانی کے اندر ایک غلط طریقہ رائج ہے کہ آدمی جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنے نام کو چھوڑ کر الگ الگ ناموں سے قربانی دیتا ہے۔ اس طریقے سے کرنے سے قربانی ساقط نہیں ہوگی، بلکہ جس کے نام پر قربانی واجب ہے اسے اپنے نام سے دینا پڑے گا۔ الگ الگ نام سے قربانی دے کر، کبھی اپنی ماں کے نام سے، کبھی باپ کے نام سے، اس طریقے سے دینے سے قربانی کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ جس پر واجب ہے اس کو اپنے ہی نام سے دینا پڑے گا۔ زائد حصے اگر دینا چاہ رہا ہے تو دوسروں کے نام سے دے سکتا ہے۔ قربانی کے جانور میں چھوٹا جانور
में एक ही आदमी शरीक हो सकता है, बड़े जानवर में 7, एक हिस्से में एक आदमी शरीक हो सकता है। अगर कोई आदमी मरहूमीन को सवाब पहुंचाना चाहे और बहुत सारे मरहूमीन को पहुंचाना चाहे तो उसका तरीक़ा यह है कि अपने नाम से एक हिस्से की कुर्बानी दें और उसका सवाब अपने मरहूम रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। सवाब में बहुत सारे मरहूमीन को शरीक कर सकता है, लेकिन कुर्बानी देने के वक्त एक ही के नाम से देगा, अपने नाम से, और सवाब मरहूमीन तक पहुंचाएगा, चाहे जितने चाहे क्यों ना हो। अगर मरहूमीन के नाम से कुर्बानी देना चाह रहा है तो एक हिस्से में एक ही मरहूम को शरीक कर सकता है, लेकिन अगर सवाब में शरीक करना चाह रहा है अपने नाम से देकर जितने चाहे मरहूमीन को सवाब में शरीक कर सकता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।